دوسری پکچر دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں، ان کا نقشہ کھینچا گیا. وہ کیسے ہیں؟ وہ تو ایسے ہیں کہ ایمان والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، معہو جو ساتھ ہیں. ساتھ ہونے کا تو یہ لوگ بھی کہتے تھے، منافق بھی کہتے تھے ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے. پھر فرق کیا رہا؟ فرق یہ ہے کہ یہ عملی طور پہ ساتھ ہیں، وہ صرف زبانی باتوں میں ساتھ ہیں. جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، زبانی باتوں سے اللہ راضی نہیں ہو جاتا. ہم زبان سے کہیں میں تو اسلام کے لیے اپنی جان دینے کو، قربان کرنے کو تیار ہوں، میں اسلام کے لیے یہ کرنے کو تیار ہوں. بھئی اسلام کے لیے یہ دعوے تو کرنے بہت آسان ہے، تو منافقین بھی بہت کیا کرتے تھے. عمل کر کے دکھاؤ کہ کیا ہے ہمارا عمل، کیا واقعی پھر اسلام کے لیے کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. اسلام کے لیے پھر کوئی بات کرے تو تب تو ہم فوراً اسلام چھوڑ دیتے ہیں. کسی کی تانوں سے، کسی کے مذاق سے اتنے وہ ہو جاتے ہیں، ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ سب چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تب نہیں ہمیں یہ یاد آتا کہ ہم کہتے ہیں ہم اسلام کی خاطر جان دے دیں گے. تو یہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے جہاد کیا اپنی مالوں اور جان کے ساتھ. نہ انہوں نے جان کی پرواہ کی، نہ مال بچا کے رکھا، سب لگا دیا. ایسے لوگ ہیں وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ایسے لوگ ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں، یعنی دنیا میں بھی بھلائیاں. دنیا میں کیا بھلائیاں ان کی؟ کیا ان کو بہت پیسہ مل گیا، بہت مال مل گیا؟ دنیا میں بھلائی کیا ہے ان کے لیے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، ایک بات ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے جو بعد میں فتوحات ہوئیں، بہت اچھے دن بھی آ گئے، مگر اصل بات یہ کہ دنیا میں بڑی بھلائی کیا کہ نیکی کے مواقع انسان کو ملتے رہے، نیکی کے مواقع وہ اویل کرتا رہے. یہ بہت بڑی بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چانس دے دے اور اس کو اس میں لگا دے. اور آخرت کی بھلائیاں تو بہت بڑے بڑے اجر ہیں وہاں پہ. فلاح کون سی کامیابی ہوتی؟ جو محنت کے نتیجے میں حاصل ہو. محنت کی ہے تو وہ جو کامیابی ملتی ہے اس کو کہتے ہیں فلاح. بائی چانس مل جانا ایک ہوتی ہے نا، جیسے کسی کی لاٹری نکل آئی، کسی کا انعامی بانڈ نکل آیا، اس کو فلاح نہیں کہیں گے اس لیے کہ وہ اس میں کوئی محنت ہی نہیں ہوئی. فلاح وہ جو محنت کر کے ملے. ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں جنت بائی چانس مل جانی ہے، کوئی ہماری لاٹری نکل آئے گی، وہاں کوئی ایک دم اچانک سے کچھ ہو جائے گا، تکا لگ جائے گا میرا بھی، دکم پیل کے ساتھ میں بھی انٹر ہو جاؤں گی. ایسا نہیں ہے. محنت سے جو ملے وہ ہے فلاح. تو وہ کامیابی جنت میں داخلے کو بھی فلاح سے کہا گیا ہے. اولئک ھم المفلحون، یہ ہیں جنہوں نے محنتیں کی اور کامیابی پائی. تو اس دنیا کی زندگی میں ہم آرام نہیں کرنے کے لیے آئے، محنت کرنے کے لیے آئے ہیں. محنت کر کے اس سے جنت کمائی جائے، اس کے لیے آئے ہیں. ان مفلحون کے لیے ان کی کامیابی کیا تیار کیے ہیں اللہ نے. کس نے تیار کیا؟ کس نے تیار کی؟ کسی مزدور نے نہیں، اللہ نے خود تیار کیے ان کے لیے وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ان میں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی کا کانسیپٹ جو قرآن ہمیں دیتا ہے. یہ ہے جس کو کامیابی کہتے ہیں. تم کیا کامیابیاں ان کو سمجھ رہے ہو، یہ کامیابی وہ فلانا بڑا سکسیسفل، یہ ہے کامیابی. اقبال نے کہا نا، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. یہ نہ ہو کہ اسی دن اور رات کے چکروں کے اندر ہی تم اپنے آپ کو لگا دو، یہ گھر، یہ بچے، یہ جاب، یہ فلاں، یہ انہی چکروں میں نہ پڑ جانا. یہ بازار، وہ گروسری، وہ فلانا، وہ یہ بھول نہ جانا تمہیں جنت کا گھر بنانا ہے اپنے لیے. انہی چیزوں میں پڑھ کے ان کو کامیابی نہ سمجھ لینا. اصل کامیابی تو یہ ہے. اور آ گئے معذرتیں کرنے والے بدوؤں میں سے. معذرتیں کرنے والے کون سے؟ پھر میں نے آپ کو جو بتایا، جو بہانے باز ہیں، جن کے جھوٹے لیم ایکسکیوزز ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اجازت دی تھی نا، جد بن قیس کو، تو باقی بھی آنے لگے. اب ہمارا بھی یہ مسئلہ، اب ہمارا وہ مسئلہ، اب ہم بھی نہیں جا سکتے. لیوزن لہم، تاکہ آپ اذن دے دیں ان کو، اجازت دے دیں ان کو. وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ،
اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی جن کے ایک دو طرح کے لوگ آئے تھے. ایک تو وہ لوگ جو آئے اور انہوں نے معذرتیں کی، دوسرے ایک اور قسم کے بھی لوگ تھے جو گھر ہی بیٹھے رہے. انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ہم جا کے کوئی بات ہی کہہ دیں کہ ہمیں اجازت دے دی جائے. انہوں نے اجازت مانگنے کو بھی اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ کچھ ایکسکیوز ہی پیش کریں. وہ گھر ہی بیٹھے رہے، جھوٹے عذر کرنے بھی نہیں آئے. یعنی بالکل ہی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جو دعویٰ کیا تھا نا ایمان کا، اس میں بالکل ہی جھوٹے نکلے. سمجھائی؟ قال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، انہوں نے کیا کذب ان کا تھا کہ جو دعویٰ ایمان تھا اس میں بالکل ہی جھوٹے نکلے، بالکل ہی گھروں میں بیٹھے رہے. جیسے کچھ ہوتے نا وہ مثلا ٹیسٹ نہیں دے سکتے، کلاس میں نہیں آ سکتے. ایسے ہی ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ وہ آ کے کہیں گے بھئی ہماری یہ ریزن ہے، ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارا اس طرح ہے، ہم یہ مسئلہ ہے. کچھ کہیں گے ہم بادر ہی نہیں کرتے، نہیں گئے تو نہیں گئے بس. تو کئی بالکل ہی لاپرواہی کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. تو یہ اتنے بے نیاز، اتنے لاپرواہ کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم جائیں اور ہم ایک اجازت ہی مانگ لیں کہ ہمیں اجازت مل جائے. جن کے واقعی جینوین ایکسکیوز ہیں ان کا اگلی آیت میں ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون. اس کو ایک بریکٹ لگائیں. تین قسم کے لوگ یہاں پہ نہیں. نمبر 1 علی الضعفاء، کمزوروں پر، اور نمبر 2 ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پہ، ولا اور نہ علی الذین لا یجدون ما ينفقون، ان لوگوں پر جو نہیں پاتے کوئی خرچ، یعنی زیادہ راہ جانے کا خرچہ، سفاری ہے یا یہ چیزیں نہیں پاتے. حرجن، کوئی تنگی. ان تین قسم کے لوگوں پہ کوئی تنگی نہیں. کوئی تنگی کا مطلب کیا؟ یعنی ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان کو کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے رہیں، وہ نہیں جائیں. بعض لوگ ایسے تو دیکھیں بیچارہ جو بہت بوڑھا ہے وہ تو جا ہی نہیں سکتا، جو ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، یا ایسا جو بچہ ہے یا مریض جو بیمار ہو گیا کسی اس میں ہے، وہ بھی نہیں جا سکتا. یا جو اتنا غریب ہے اس کے پاس کچھ خرچ ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. اس زمانے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پیڈ آرمیز تو ہوتی نہیں تھی، خود اپنی سواری لے کر جاتے تھے، اپنے ہتھیار لے کر جاتے تھے، اپنا آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا جس سے آپ راستہ اپنا کریں گے طے. تو اب کوئی بھی سواری نہیں تھی، انڈیویجول تو ہر ایک کے پاس نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے جو کوئی پیئرز بنائے ہوئے یا جو کوئی جتنے لوگ ایک ایک اونٹ پہ ہوں گے وہ تو تھے نا. اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ شیئر ہی کر لیں. تو حرج، ان کو یہ تنگی نہیں ہے ان کے اوپر. لیکن شرط کس بات کی ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. لیکن جائیں گے تو منافق بھی نہیں اور جائیں گے یہ بھی نہیں. ان کے پاس بھی کوئی عذر ہے، ان کے پاس بھی کوئی عذر ہے، لیکن ان کے اوپر گناہ ہے، ان کے اوپر گناہ نہیں ہے. کیوں؟ ان کا عذر ایک تو جینوین، دوسرے ان کے دل میں خیر خواہی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. خیر خواہی کا مطلب کیا؟ کہ ان کے لیے خیر کے جذبات، اچھے جذبات. اگر دیکھیں اگر جا نہیں سکتے تو دوسروں کو تو انکریج کر سکتے ہیں، دوسروں کو جانے کے لیے ترغیب دے سکتے ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کر سکتے ہیں، زبان سے عمل سے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جو یعنی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں جانے میں، نہ کہ بیٹھ کے باتیں بنائیں اور ان کے اوپر تانے دیں اور مذاق کریں. ایسے نہیں، یہ خیر خواہ ہیں سچے. کہ ما علیہم من سبیل، یہ ایک محاورہ ہے عربی کا، یعنی اس کے اوپر کوئی راستہ نہیں. یعنی مطلب کیا ہے؟ راستہ نہیں، یعنی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہا گیا ما علی المحسنین، ان لوگوں کو کیا کہا گیا؟ ان کو کیا نام دیا گیا؟ سبحان اللہ، محسنین. یہ لوگ جو بیچارے نہیں جا سکتے مگر اتنے خیر خواہ، ان کے تو دل تو تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے. اگر یہ بیمار نہ ہوتے، معذور نہ ہوتے، یا ان کے پاس زیادہ راہ ہوتا تو یہ ضرور جاتے. اس کی اور کس کے اوپر الزام نہیں ہے؟ ولا علی الذین، نمبر 4 اس پہ لکھیں. 3 تو وہ ہو گئے تھے نا جو میں نے آپ کو بتایا. تو اور کس پہ نہیں ہے؟ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم،
اور ان لوگوں پہ بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ کون سے؟ اذا جب، ما آتوک جب وہ آئیں آپ کے پاس، جب آپ کے پاس آئیں کس لیے؟ لتحملہم تاکہ تو سوار کرے ان کو۔ تیرے پاس اتوکا کہ تیرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ کہ تو ان کو سواری دے دے۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور تم نے کہہ دیا ان کو کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں تھا، اس کو بتایا کہ اس وقت کتنی مشکل وقت تھا، ایک ایک سواری بھی کسی کے لیے نہیں تھی، تو ریسورسز ہی نہیں تھے نا، اتنا کچھ لوگ نے دیا بھی تھا تب بھی اتنے ریسورسز تھوڑے ہی تھے۔ تو یہ لوگ آئے ہیں، یہ اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس کوئی سواریاں نہیں ہیں، اب یہ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں سواریاں دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پہ تمہیں سوار کراؤں، ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، تولوا وہ پلٹتے ہیں کس حال میں؟ وَأَعْيُنُهُمْ اس حال میں کہ اعینہم تفیض من الدمع ان کی آنکھیں چھلک رہی ہیں، بھیگ رہی ہیں، کس سے؟ آنسوؤں سے، حزنا غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون کہ نہیں وہ پاتے کہ وہ کیا خرچ کر سکیں، وہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ ان کے دلی جذبات، ان کی خیر خواہی، ان کا شوق اتنا قیمتی ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو یہ فرمایا، وہ پلٹتے ہیں، رو رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں واپس کہ ان کو کوئی سواری نہیں مل رہی، کس طرح جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، یہ آنسو کس لیے ہیں؟ کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا، بلکہ اچھا ہے بچ گئے، ہماری جانیں بچ گئیں، نہ ہمیں کچھ دینا پڑا نہ کچھ ہے، باقی سارے جائیں گے۔ اور وہ دیکھا تھا، وہ کہتے فرح المخلفون، وہ خوش ہوتے تھے پیچھے رہنے والے، یہ کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ کوئی ویکیشن ٹرپ سے تو پیچھے نہیں رہ گئے، کوئی سیر پہ تو نہیں جا رہے تھے وہ کہ یہ پیچھے رہ گئے تو رو رہے ہو، ہم تو اس پہ ہی روئیں گے نا۔ وہ تو سخت گرمی ہے، ایسا سفر ہے جس میں نہ خوراک ہے نہ کچھ ہے، سواریاں کم ہیں، دشمن سے مقابلہ، وہ بھی دشمن جو سپر پاور ہے، جس کے ساتھ مقابلہ کرنا ایسے تھا جیسے اپنے آپ کو شیر کے منہ میں ڈالنا، اور یہ رو رہے ہیں کہ ہم نہیں جا پا رہے۔ اللہ اکبر۔ غم یہ ہے کہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے ہم جا نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کو کیسے قبول کیا، سبحان اللہ۔ بے شک راستہ یعنی مواخذہ، پکڑ کن کے لیے؟ الذین یستأذنونک، اب وہ بات آ گئی کہ ان کے لیے پکڑ نہیں تھی، جن کی بات 91 اور 92 آیت میں آ گئی۔ پکڑ کن لوگوں کے لیے؟ جو اجازت مانگتے آپ سے، وہم اغنیا، اور وہ غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ پکڑے گا، یاد رکھیں، جن کے پاس سب سہولتیں ہیں، سب آسانیاں ہوں، پھر بھی وہ اجازتیں مانگے، پھر بھی وہ بہانے بنائیں۔ کیا سمجھ آئی اس سے؟ اس سینیریو سے نکل کے بھی سوچیں کیا سمجھ آئی۔ جن کے پاس خوشحالیاں بھی ہیں، ہر نعمتیں بھی ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے بھی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، پھر بھی ہر وقت بہانے، ہر وقت یہ، ہر وقت اجازتیں مانگنا، ہر چیز کو مجبوری بنا لینا، ان کی پکڑ زیادہ ہوگی۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، وہ اس پہ راضی ہو گئے، اس پہ خوش ہے کہ ہائے کتنا اچھا ہے کہ ہم بھی پیچھے بیٹھ گئے۔ پیچھے رہنے والیوں کا کیوں بار بار آ رہا ہے؟ جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، چوڑیاں پہن لیں ایسے آدمی، بزدلی کی ایک بات ہوتی ہے نا، یعنی عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن لیں، کیونکہ عورتیں بھی نہیں ہمت کر سکتی، وہ بھی نہیں لڑ سکتی، تو تم بھی جو جیسے وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ تم بھی چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ یعنی ان کو اتنی بھی نہیں شرم آئی کہ دیکھو ہم اتنی، ان کو اپنی جانیں، مال اور چیزیں اور آرام اتنا پسند تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ برداشت کر لیا کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے، حالانکہ یہ بزدلی کی اور بے ہمتی کی اور یہ بڑی ایک شرم کی بات تھی۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ، تو وہ جانتے نہیں ہیں، نہیں علم رکھتے، ان کے پاس سچا علم نہیں ہے، قرآن سن کے بھی ان کے پاس علم نہیں آیا، تو اللہ نے مہر لگا دی۔
بعض دفعہ علم بھی صحیح نہ ہو تو انسان اس انجام تک پہنچ جاتا ہے کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ پیچھے رہنا کتنے بڑے نقصان تک ان کو لے گیا، کتنا بڑا جرم ہے کہ پیچھے رہ کے بھی انسان خوش ہو، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر روئے کہ ہائے ہم نیکی کے موقع سے پیچھے رہ گئے۔